أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین، کسی صابر و شاکر اور حیادار شخص کی بیوی بڑی بدزبان اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب 2-3 دن روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت کچھ کہا کہ بال بچے بھوک سے مر جاتے ہیں اور تو نکھٹو گھر میں بیٹھا ہے، کچھ تو شرم کر اور کچھ کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا کہ خدا کی بندی، رات کے وقت شور و گل نہ مچا، میں صبح کو کچھ مزدوری کر لاؤں گا اور جو کچھ اجرت ملے گی تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ جب وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے گیا تو کسی نے بھی اس کی بات نہ سنی، باقی سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ جب اس بندہ خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک عبادت الہی میں مشغول رہا اور رات کو چپکے سے گھر میں جا پڑا کہ خالی ہاتھ دیکھ کر خدا جانے عورت کیا طوفان برپا کرے گی، صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کر لاؤں گا۔ رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، میاں آتا کہاں تھے اور کیا کما کر لائے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے کل کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت نے جھنجھلا کر کہا، ہمارے بال بچے تو بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ وعدہ کرتے پھرتے ہیں۔ اور پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لیے گیا، مگر خدا کی شان پھر بھی اس کو کسی نے کچھ نہ پوچھا اور وہ مجبور ہو کر اس مقام پر جنگل میں عبادت الہی اور گریہ وزاری میں عشاء تک مصروف رہا۔ بڑی رات گئی، جب ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی، 2 دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا، آقا نے کل 3 دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح 3 دن کی مزدوری لے آؤ ورنہ منہ نہ دکھانا۔ صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی اس مرد کے حوالے کر کے کہا، 3 دن کی مزدوری اس میں لے آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں نہ آنا۔ یہ سن کر اس بندہ خدا کی نظر عالم اسباب سے اٹھ کر مسبب حقیقی کی طرف جا پڑی اور اسی وقت سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ اور بہت رات گزر گئی، عورت کے خوف سے اس تھیلی میں ریت بھر لایا کہ رات اس ہیلے سے گزر جائے گی اور عورت کے ٹرنے کی آفت سے بچ جائے گا۔ مگر جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچے تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ اس خدا جانے آج کیا ہوگا، آفت کیا آئے گی، اس لیے اس نے تھیلی ڈال کر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ مگر اچانک گھر میں سے ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو معطر کر دیا اور وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئی۔ اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی کہ اندر چل کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو، یقیناً تم سچ کہتے تھے اور تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی، اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا کہ ایک سبز پوش سوار دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے، لے اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری اور اب اس کو کچھ ایذا نہ دینا اور اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس قدر اجرت مل گئی، زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا، آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ پس طباق اس نے دے دیا جس میں 50 درہم ہے اور دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا گریہ وزاری کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا میں کھو گیا اور عورت اس کا شکستہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بار خدا یہ معاملہ ہے کیا، خوشحالی میں یہ پریشان حالی کیسی؟ چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ 3 دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی بلکہ دن اور رات عبادت الہی میں مشغول رہا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ ہلا کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے، مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی۔ اس پر میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھ آج میں اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے
اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی کالی کر دے تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی جو ایسے زیورات اور جواہرات سے بھری پڑی ہے جس سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس مرد صالح نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی۔ حاضرین، سبحان اللہ، جو بندہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کی تمام تر مرادیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔